نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ بدر 17 رمضان المبارک کو رونما ہوا۔ یہ تاریخ عالم کی ایک عجیب جنگ ہے، ایک عجیب مارکہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح طور پر سامنے ہو کر اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جنگیں اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں عددی برتری کے زور پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگیں ایمانی جذبات کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ مارکہ بدر وہ مارکہ ہے کہ جس میں ایک طرف کفار 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی۔ ایک بہت بڑا واضح فرق، یعنی 3 گنا زیادہ بڑا دشمن تھا اور ایک طرف 313 مسلمان تھے۔ اسلحے اور ساز و سامان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کفار کے پاس بہترین اسلحہ موجود تھا، بہترین زیریں موجود تھی، تلواریں موجود تھی، نیزے موجود تھے، دیگر جتنا بھی اس زمانے کا بہترین اسلحہ تھا ان کے پاس موجود تھا۔ اور اگر دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھا جائے تو 313 مسلمان، بے سر و سامانی کا عالم، سواری کے جانور بھی پورے نہیں ہیں، تلواریں بھی کم ہیں، زیریں بھی کم ہیں، اسلحہ اور ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس 313 کے لشکر کو 1000 پر غالب فرما دیا۔ دوستان نیوکر، جو اس جنگ کے واقعات ہیں اس کے مطابق کفار جب تیاری کر کے مدینہ شریف پر حملہ آور ہوئے، 1000 کی تعداد تھی، اور جس جگہ بھی ان کا پڑاؤ ہوتا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، اور اسلحہ و ساز و سامان بھی ہے، بہترین جنگجو بھی ہیں۔ دوسری طرف مسلمان مدینہ شریف میں نئے نئے آئے ہیں، مالی حالات اور معیشت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ طیبہ کے دفاع کے لیے اور ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں کا ایمانی جذبہ دیکھیں کہ وہ صرف مدینہ کے اندر رہ کر جنگ نہیں لڑتے بلکہ باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی ریاست کا دفاع کرتے ہیں۔ اس جنگ میں جو ہمیں مسلمانوں کے سپہ سالار اور کائنات عالم کے سب سے بڑے سپہ سالار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اس پیرائے میں جب دیکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا کام کیا کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنا سر اقدس سجدے میں رکھتے ہیں اور مالک کائنات سے ملتجی ہیں کہ مولا اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک کے لیے دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بار بار دعا کریں۔ دعا دوستان ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ بدر کا مارکہ دعاؤں کی وجہ سے کامیاب و کامران ہوا، فتح یاب ہوئے ہم دعاؤں کی وجہ سے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مبارک کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب فرما دے گا۔ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو سب سے پہلے کفار کی طرف سے 3 بڑے پہلوان عتبہ، شیبہ اور ولید وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انصار کو جب مقابلے کے لیے بھیجا تو اپنے خاندانی تفاخر کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے مقابلے کے آدمی نہیں ہو۔ یہی فخر آج ہم میں بھی کئی جگہوں پر نظر آتا ہے، جو ہم برادری کا فخر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 جلیل القدر صحابہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا
حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا حمزہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا گیا۔ عتبہ جو زمانے کا نامی گرامی پہلوان تھا، اس کا مقابلہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور کے چچا بھی تھے اور بہترین جنگجو بھی تھے، اور آپ نے ایک ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ شیبہ کا مقابلہ جو حضور نے دوسرے صحابی کو بھیجا تھا ان سے ہوا، اور دونوں زخمی ہوئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا جو مقابلہ ہے وہ ولید کے ساتھ ہوا، اور آپ نے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا، اور شیبہ کی بھی گردن آپ نے اتار دی، اور مسلمانوں کا جو میدان جنگ ہے وہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ اب یک بارگی میں حملہ کیا کفار نے، 1000 کے لشکر نے اپنی تعداد کے بل بوتے پر یکدم حملہ کیا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، مسلمانوں پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ لیکن بہترین جنگ لڑی مسلمانوں نے ایمانی جذبات کے ساتھ، اللہ کی تائید اور مدد 3000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کو پہنچی، اور کائنات عالم نے ایک عجیب رنگ دیکھا کہ 313 بے سر و سامان مسلمان 1000 پر غالب آ گئے۔ 70 کافر قتل ہوئے، 70 ہی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے ایک عظیم فتح سے مسلمانوں کو نوازا۔ اس میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین سپہ گری بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا دشمن جب تک قریب نہ آئے اسے تیروں سے روکو، جب قریب آ جائے اسے نیزوں سے روکو، بالکل سر پر آگ پہنچے تو پھر تلوار نکال کر مقابلہ کرو۔ اور اسی ڈسپلن کے ساتھ مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا، اور اللہ پاک نے ایک عظیم فتح، بدر کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں جو بات بالخصوص نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی عددی برتری کی بنیاد پر فتح یاب نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ مسلمان جذبے کی بنیاد پر اور یقین کی بنیاد پر کامیاب و کامران ہوا۔ یہی غزوہ بدر ہمیں سبق دیتا ہے۔ پھر بہترین ڈسپلن کے ساتھ لڑنا، اور اپنے جو بھی اس وقت کے جو ذرائع ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا، یہ مسلمان کی ساری دن کی پالیسی رہی۔ تو اس صورت میں بدر کا مارکا ہمیں فتح یابی کی صورت میں مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو مسلمان کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی تائید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے 3000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں کافر کو قتل کرنے لگا، بھی تلوار اٹھائی تھی تو دیکھا اس کا سر پڑے پڑا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت میدان جنگ میں ہمارے علاوہ کوئی اللہ کی مخلوق موجود ہے جو ہماری مدد کر رہی۔ تو اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمان کو پہنچتی رہی جب تک وہ ایمان پر سلامت رہا، جب تک وہ یقین کامل رکھتا رہا، جب تک اس کا رجوع الی اللہ کامل رہا، اس وقت تک مسلمانوں کو غیبی مدد بھی پہنچتی رہی اور فتح یابیاں بھی نصیب ہوتی رہی۔ آج بھی ہمیں اسی یقین کامل کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی ایمان کو دوبارہ اپنے اندر ابھارنے کی ضرورت ہے۔ کہ جس شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ اس معاملے میں کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی فرشتے کتاروں کی شکل میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر وہ پہاڑ موجود ہے جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے، اور اس کا نام جبل ملائکہ ہے، وہ جبل کہ جس پر فرشتے نازل ہوئے اور اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ بدر کا مارکا مسلمانوں کے لیے کامیابی کا پہلا دروازہ تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے کامیابی کے مزید دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج جو امت مسلمہ کی صورت میں ہیں، ہمیں آج وہی یقین کامل، وہی ایمان جازم عطا فرمائے، اور اپنی غیبی امداد سے ہمیں کفار پر غالب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔